بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے خاص رحم کیا ہم پہ، اور دوبارہ سے ہمارے ویلاگ شروع ہو گئے۔ پسند بھی کیے جاتے ہیں، کامنٹس بھی ہوتے ہیں، کلائنٹ لسٹ بھی انکریز ہوتی ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ آج کی گولڈن بات جو ہے وہ وہی ہے جو ڈیلی سیشنز میرے ہو رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے نکالتا ہوں۔ جھوٹ، دھوکہ یا ہر وہ چیز جس سے اسلام نے منع کیا، میرے رب نے منع کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہر وہ چیز آپ کو خود نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ اگر کسی کو دھوکہ دیں گے، لکھ لیں میرے سے، اس کا نقصان ویسا نہیں ہوگا۔ جیسے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، پھر اس کو اپنے پہ رکھوں گا۔ کیا ہوا کہ باپ بیٹا چوریاں کیا کرتے تھے، تو ایک گھر کے پاس سے باپ گزر رہا تھا، تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ کتنا عالی شان گھر ہے، ہم نے یہاں کیوں نہیں ڈکیتی کی؟ اس کے باپ نے کہا تھا کی تھی ہم نے، اور ان کا سارا مال متاع ہم لے کے چلے گئے تھے۔ تو کہتا ہے دوبارہ بنا لیا انہوں نے۔ بچے نے کہا اور وہ اتنا مال متاع ہمارے پاس جو آیا تھا؟ کہتے ضائع ہو گیا سارا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا پھر تو یہ بہتر ہے۔ باپ نے کہا بات یہی سچ ہے، حرام کا مال جو ہوتا ہے وہ کبھی برکت نہیں رکھتا، اور حلال کا مال جو ہوتا ہے وہ کچھ دیر کی آزمائش ضرور کسی وجہ سے بنا ہوگا، لیکن انہوں نے دوبارہ ان سے زیادہ کر لیا۔ میں خود ذاتی طور پر ایسی باتوں کا گواہ ہوں۔ میں جن کو جانتا ہوں جو نوجوان ان چکروں میں پڑ گئے، ڈکیتیوں وغیرہ میں، وہ اسی جگہ پر ہیں، اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، اور جن کے گھروں میں انہوں نے کی، میں انہیں بھی جانتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے کیا دوبارہ سے وہ جتنا تھا اس سے زیادہ بن گئے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تعلق بنانے میں، دھوکہ دیتے ہیں کسی چیز کو سیل کرنے میں، کسی بھی قسم کا، وہ گھوم کر آپ پر ہی آتا ہے۔ آپ کبھی خود سے دیکھیے گا، اللہ آپ کو سے یہ کام نہ لے، لیکن ارد گرد دیکھیے گا، اگر کسی نے کسی کو 500 روپے کا دھوکہ دیا، یعنی کہ ایک موبائل بیچا، اس کی قیمت 500 روپے کم تھی، اس نے جھوٹ بول کر 500 روپے زیادہ لے لی، آپ یقین کیجئے گا اس کی جس نے دھوکہ دیا اس کے 5000 ایسی جگہ نکلیں گے کہ وہ بولے گا یار ایسی تو بیماری میرے کو تھی ہی نہیں، یار یہ والی چیز تو میری بالکل صحیح چلتے چلتے خراب ہو گئی۔ بات سمجھ میں ہی ہے آپ کو؟ اسی طرح سے تعلقات کے دھوکے، اسی وجہ سے میں نے پیچھے ایک ویلاگ کیا تھا، صرف آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ جو دھوکے والے گناہ ہوتے ہیں، یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے۔ قبر کے اندر بھی آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور اس دنیا میں بھی آپ جو ہو اس چیز کے جواب دہ ہو، اور اللہ لے رہا ہوتا ہے۔ بے وجہ کی بیماریاں، بے وجہ کی بدنامیاں، علم والوں کا آپ سے دور ہو جانا، دھوکے بازوں کا آپ کے قریب آ جانا، آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ جو گناہ کرتے ہیں آپ کو بھی آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو گناہ گاروں کا ساتھ بھی اسی لیول کا گناہ دلوا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ علم والوں سے دور ہوتے ہیں تو کن کے قریب ہوتے ہیں؟
گناہگاروں کے قریب ہوتے ہیں. کئی جواب دہیاں آپ دے رہے ہوں گے اس دنیا اور اس دنیا میں. آپ سوچیں گے یار میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, میں نے تو کبھی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں چھیڑا. لیکن بھائی آپ جن لڑکوں کے ساتھ گھومتے ہو انہوں نے تو یہ حرکت کی نا, کیوں نہیں ان کا ساتھ چھوڑا؟ یار میں تو نشہ نہیں کرتا. او بھائی جن کے ساتھ آپ گھومتے ہو انہوں نے تو نشہ کیا نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گھوم پھر کے آپ ہی کی طرف لوٹتی ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, کیا آپ نے اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے کہ اس دنیا اس دنیا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جو پچھلے ہیں وہ جو برائیاں کریں گے ان کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں اس بقرعید میں, چونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ علم کی باتیں سیکھتے رہتے ہیں. ان کے دوستوں میں کسی نے بڑی عالیشان برتھ ڈے پارٹی کی لیکن قربانی نہیں کی. انہوں نے باقاعدہ ٹوکا اس کو. اس نے کہا مجھے تو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں علم والوں کے ساتھ بیٹھے تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی, ورنہ کیا ہوتے یہ بھی گمراہ رہتے وہ بھی گمراہ رہتے, انہیں بھی گناہ ملتا انہیں بھی گناہ ملتا. تو آج کی سب سے اہم بات, جو بھی آپ غیر شرعی کام کرتے ہیں, جو بھی غیر شرعی کام کرتے ہیں, اس کا سارا نقصان آپ کو ہوتا ہے اور وہ آپ کے گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے گناہ, وہ مسلسل آپ ہی کو تباہ کر رہا ہوگا. جب میں یہ چیز کہا کرتا ہوں نا کہ آپ نے ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اس کام کے بارے میں کیا کہتی ہے, جب تک آپ کو اس میں شریعت کی سٹیٹمنٹ کلیئر نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے علم کی کمی ہے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم مینٹور کا ساتھ کہتے ہیں. میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.